بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا دین یہ علم اور عقل کا دین ہے۔ اس دین کی بنیاد علم اور سمجھداری پر رکھی گئی ہے۔ سمجھداری اور حکمت جو ہے یہ عقل سے حاصل ہوتی ہے۔ بندہ جب اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے یہ دین سمجھداری کا ہے اور پھر غور کرتا ہے تو اس کی عقل خود اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ دیکھیے یہ دین جو ہے توحید کا دین ہے۔ توحید میں دیکھیے کتنی عقل کی اور کتنی سمجھ اور حکمت کی باتیں بھری ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، کیوں کہ اللہ کے سوا جتنا عالم ہے، جتنا جہان ہے، سب مخلوق ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو کیا عقل یہ قبول کرتی ہے کہ جو مخلوق ہو خالق ہو سکتی ہے؟ مخلوق کہیں خالق ہو سکتی ہے؟ مخلوق محدود ہے، مخلوق کمزور ہے، اللہ غنی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا اہل نہیں ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تو کیا کوئی رب العالمین ہے؟ وہیں صحیح عقل یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ اللہ کی مخلوق یہ معبود نہیں ہو سکتی۔ انسانوں میں بشر ہزار بڑا ہو خدا نہیں ہوتا۔ انسان کتنی بھی بلندی پر پہنچ جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے ہی ہاتھوں سے انسان اپنے معبودوں کو بناتا ہے، تیار کرتا ہے، وہ لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو، پی او پی سے بناتا ہو، مٹی سے بناتا ہو، جو مادے بھی استعمال کرتا ہو اپنے ہاتھ سے ہی گڑھتا ہے، بناتا ہے، سنوارتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، پھر اس کے اندر یہ تصور رکھتا ہے کہ اس کے اندر شکتی ہے نفع پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی۔ اسی لیے جب اللہ توحید سکھاتا ہے تو کہتا ہے افلا تعقلون، کیا عقل نہیں لگاتے؟ کیا سمجھتے نہیں؟ سمجھ استعمال انسان کرنے لگے اور صحیح عقل کا استعمال کرنے لگے تو عقیدے سے لے کر کے اخلاقیات تک، معاملات تک، ہر چیز میں اس کا مستوی حق کا ہوگا اور بلند ہو جائے گا، عقل کا استعمال۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ قرآن میں جگہ جگہ اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے، کیا جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تیار کرتے ہو، گڑھتے ہو، کیا وہ معبود ہو سکتے ہیں؟
کیسے ان کو تم نے معبود بنا لیا جنہیں نفع کی بھی طاقت نہیں کہ وہ نفع پہنچا دیں، نقصان پہنچانے کی بھی طاقت نہیں، وہ اپنے آپ کو بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، دوسروں کی بات تو بعید کی ہے، دور کی بات ہے، وہ تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے، کیا عقل استعمال نہیں کرتے؟ ایسے ہی کسی بھی مسئلے میں آپ دیکھیے، کسی بھی مسئلے میں شریعت جس مسئلے کی نشاندہی کرتی ہے عین و عقل کے مطابق ہے، اور عقل اور سمجھ اور حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ یہ تو ہم کمزور لوگ، کمزور انسان بہت مختصر اور موقع کی اور محدود مصلحتوں کے لیے اپنے عقل کو بھی تج دیتا ہے، اس کا بھی استعمال نہیں کرتا۔ اور شریعت کی مصلحت دیکھیے، شریعت میں جہاں جہاں شریعت ہمیں بلند کرتی ہے تو بھی عقل کے مطابق ہے، ہمیں کہیں شریعت ہمیں کہیں پستی کا سامنا ہوتا ہے، ہم کہیں بلند ہوتے ہیں تو وہ عقل کے مطابق ہے، اچھے جذبے اور طبیعت اور فطرت کے مطابق ہے، اگر کہیں ہم پست ہوتے ہیں تو بھی خلاف عقل نہیں ہے۔ ہماری اس وقت عقلیں کتنا چلتی ہیں جب کہیں ہم ہارتے ہیں، کہیں ہم کمزور پڑتے ہیں، کہیں مغلوب ہو جاتے ہیں، کہیں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، حادثوں سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری عقل اس وقت کام نہیں کرتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ لیکن دین کی صحیح سمجھ رکھنے والوں کی دیکھیے عقل کیسی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے مثال ہیں، نصوص اسی طرح سلف ہمارے لیے مثال ہیں، کیسی ان کی سمجھ کی گہرائی دیکھیے۔ غزوہ احد میں شکست ہو گئی، غزوہ احد میں شکست ہو گئی، حالات بہت ابتر تھے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ زور سے اونچی جگہ سے اعلان کرواتے ہیں، پوچھو ان میں عمر بچے ہیں، پوچھو اعلان کرو ابو بکر ہیں ان میں، اعلان کرو ان میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت ہے، کچھ بھی جواب مت دو، کچھ بھی جواب مت دو۔ سمجھ، یہ سمجھ ہے وقت کی، وقت پر مسئلے کو سمجھنا یہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ یہ اگر اس سے بڑے خوش ہیں کہ ہم شہید کر دیے گئے تو خوش ہو لینے دو، ہماری ذات سے اور ہماری اپنی شخصیت سے اللہ کا دین باقی رہے گا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ہمارے بعد بھی باقی رکھے گا جیسا چاہے گا۔ اور شخصیت کا مسئلہ دیکھیے، جب اس کے بعد، اور بھی اسی میں تفصیل ہے، اب اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب اعلان کراؤ کہ ہوبل کی فتح ہو گئی، ہوبل کی جیت ہو گئی، ہوبل کی جے جے کار کرو ہماری عام زبان میں۔ تو جب ہوبل کی جے جے کار کی بات ہوئی تو توحید اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی کہ کبریائی اور بڑائی تو اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی طرف توجہ کی کہ ہم کیا جواب دیں، تو آپ نے کہا اس وقت جواب دو کہ اللہ اعلیٰ و اجل، بڑائی تو، بلندی تو، جے جے کار تو، عظمت تو اللہ کے لیے ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ اجل ہے۔ اور انہوں نے جب کہا لنا العزا ولا عزا لکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اور جب فتح کے سرشار تھے تو کہتے تھے اس سرشاری فتح میں بالکل گم ہیں، جب کوئی باطل قوم غالب ہوتی ہے تو جنون میں مبتلا ہوتی ہے، عقل نہیں اس کی کام کرتی ہے، لیکن ایمان والے چاہے فتح کی حالت میں ہوں چاہے شکست کی حالت میں ہوں، طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، کمزور ہوئے تو اللہ کی مصلحت اور مشیت اور ہماری کمزوریاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بدلہ ہے آج کا دن، پچھلے دن کا، یعنی بدر کا، یوم بیوم کہا یہ تو بدلہ ہے، ہمیں آج کل کا بدلہ آج ہم نے چکا دیا، یہ کہنا چاہتے تھے۔
تو دیکھیے ان کی سمجھداری جب ہوتی ہے ہی تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو ان کی سمجھداری سے سنبھالتا رہتا ہے، اتنا حوصلہ اور قوت دیتا ہے کہ چاہے جتنی شکست خوردگی کا ان کو سامنا ہے وہ سنبھالے رہتے ہیں اپنے آپ کو۔ دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں عمر ابن خطاب، بالکل غلط بات ہے، برابری کی بات ہے ہی نہیں، تم نے برابری کر لی، یہ بات غلط ہے، برابری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تم آج یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بہتوں کو قتل کر دیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں قتل کیا گیا تھا، ہمارے بڑوں کو ایک بہت بڑی تعداد میں آج ہم نے حساب چکا لیا، تو کہتے ہیں غلط بات ہے، برابری کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تمہارے جتنے لوگ قتل کیے گئے وہ جہنم میں چلے گئے، اور ہمارے جتنے لوگ قتل کیے گئے وہ جنت میں چلے گئے، وہ شہید ہے۔ یہ سمجھداری جب کام کرتی ہے، یہ سمجھداری جب کام کرتی ہے تو کسی بھی حال میں مومن اپنے آپ کو مایوس نہیں کرتا، اپنے آپ کو کمزور کر کے نڈھال نہیں کر لیتا ہے۔ دیکھیے کیسا جواب دیا، جاتا ہے ذہن ہمارا، سمجھ دیکھیے، سمجھ کی گہرائی دیکھیے، کہتے ہیں برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی اثر تھا۔ اللہ کے نبی ایسے ہی تربیت کرتے تھے۔ اگر کوئی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم طاقتور ہیں، آج ہم اپنے مخالفوں کو بلکہ حق کو ہم جڑوں سے اکھاڑ رہے ہیں، تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، وہ صحیح سمجھ سے دور چلے گئے۔ ہماری تو تربیت اس پر ہوئی ہے کہ اگر ہماری دنیا اور آخرت، ہماری تربیت اللہ کے دین سے ہمیں اس طرح دی گئی ہے کہ اگر ہماری دنیا اور ہماری جان اور مال کا مسئلہ خطرے میں پڑ جائے، ہماری توحید، ہمارا دین بچا رہے، تو ہم فتح یاب ہو گئے، ہم ہر حال میں فتح میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو پہلی شہادت اسلام کی ہوئی ہے، اسلام میں جو پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام میں، تو جب آپ کو خبر ملی تو آپ کہتے ہیں، آپ آل یاسر کو کہتے ہیں تمہارے لیے خوشخبری ہے، صبر کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارا مقام تو جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا گیا؟ جانا تو وہی ہے، دنیا جانی ہے، جانے والی ہے، جان و مال یہ جانے والی چیزیں ہیں، یہ بہت محدود مختصر مدت کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کی ڈیوریشن کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے آخرت کے مقابل میں۔ تو اللہ کے نبی فرماتا ہے صبرن یا اہل یاسر فإن موعدکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ایمان والا اتنا سمجھدار ہوتا ہے، جیسے بھی حالات ہوتے ہیں وہ ایسے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ اپنی صحیح سمجھ کا استعمال کرتا ہے تو دیکھیے حالات کیسے بھی ہو اپنے آپ کو سنبھالے رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری اگر دنیا کے حساب سے مشکلات ہیں تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اگر دین کے حساب سے ہم مشکل میں نہیں پڑے، ہمارا دین، ایمان، ہماری توحید خطرے میں نہیں پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیضیاب کر دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سعادت مند بنا دیا۔ کتنی بڑی بات تھی حدیبیہ میں جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، تو دیکھیے کیسی بات ہو رہی تھی۔ بات یہی ہو رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صلح نہ کریں، ہم آئے ہیں اتنی دور سے، ہم یہ 400-450 کلومیٹر دور سے آئے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، صرف ہمارا مقصد وہی ہے، یہ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں، ہمیں روک رہے ہیں تو ہم طواف کریں گے۔ اگر ہمیں لڑنے کی نوبت آ گئی تو ہم لڑیں گے، اور اگر فتح پا لیے تو فتح ہے، اور اگر ہمیں قتل بھی کر دیا گیا تو ہم شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں گے۔
دنیا میں ایمان والے کی کبھی شکست نہیں ہوتی. ایمان اور توحید وہ بچا لیا تو ہارا نہیں ہے. کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے اس نقطۂ نظر سے. ہاں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور توحید اور دین کی بنیاد پر ہمارے لیے اتنا خیر رکھا ہے. دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے کی جگہ کے مقابل میں ساری کائنات اور اس کے خزانے نہیں ہیں. سارے جہان جس کا ایمان ہے اللہ کی دین پر، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، اس کے لیے دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ایمان والے کو اگر جنت ملتی ہے، جنت، تو جنت میں ایک کوڑے کی جگہ ساری دنیا اور سارے جہان کے مقابل میں ہیچ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ساری دنیا کی. تو ایمان والا اگر جنت پاتا ہے، جنت کو کامیابی سمجھتا ہے، جنت کے کامل سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو یہ سمجھ لیجیے یہی اصل سمجھداری ہے. وہ حدیث دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی رسول، ایک شخص آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان والوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اونچا ہو. آپ بتائیے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے؟ آج ہماری سمجھ میں، ہمارے اپنی سوچ میں بھی جس کا اخلاق بلند ہے وہ ایسے ہی دل و دماغ پر اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت، اپنی عزت بٹھائے رکھتا ہے. جس کا اخلاق بلند ہے لوگ اس کی قدردانی دل و جان سے کرتے ہیں. بڑے اچھے اخلاق کا انسان. یہ دین ہے ہمارا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوچھتے ہو ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایمان والوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بلند ہے. پھر پوچھا، دیکھیے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ ایمان والوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان والوں میں سب سے عقل مند وہ ہے جو کل کے لیے تیاری کرنے والا. کل کے لیے. ہم میں کتنے لوگ ہیں یہ جو سوچتے ہیں ہر دین کے مسئلے میں کہ یہ کل ہمارے کام آنے والا ہے، یہ کل کی تیاری، آج کی تیاری اپنے لیے، آج کی تیاری اپنی اولاد کے لیے، آنے والی اپنی جنریشن کے لیے، اب بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، نواسے نواسیوں کے لیے، سب کے لیے تیاری. آپ یہ بتائیے وہ کل جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا کی اگر عمر جاننا چاہتے ہو، اس دنیا کی اگر عمر جاننا چاہتے ہو آخرت کے مقابل میں کہ اس کی عمر کتنی ہے جس دنیا کی، تو آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سمندر میں تم اپنی انگلی ایک ڈالو اور وہ پانی نکال لو. سمندر میں انگلی ڈال کر کے اپنی انگلی نکال لو، جتنا پانی تمہاری انگلی کے ساتھ آیا کتنی دیر تک وہ پانی رکتا ہے؟ کہیں سیکنڈوں میں، کہیں منٹوں میں سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے. اور سمندر ہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہے دنیا جتنی انگلی ڈال کر کے پانی نکال لیے دنیا ہے، اور یہ سمندر آخرت ہے، یعنی کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے. کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے انسان اگر نہ تیاری کرتا ہو، فکر نہ کرتا ہو، اور ساری فکر اور سارے سورسز، ساری صلاحیتیں، ساری بھاگ دوڑ اور سارے وسائل استعمال کرتا ہو صرف اس دنیا کے لیے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عقل مند، وہ صحیح سمجھدار نہیں ہے. سمجھدار سب سے بڑا وہ ہے جو کل کے لیے تیاری کرتا ہو اس طور پر کہ کل ہمیشہ والا ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، سمجھ کی ضرورت ہے، سمجھداری کی ضرورت ہے. سمجھداری جب رہتی ہے، جب سمجھداری صحیح رول کرتی ہے، عقل آدمی کی جب کام برابر کرتی ہے اور عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے،
تو فتنوں کی لہروں میں بھی، یعنی لہر جیسے سمندر کی اٹھتی ہے، سمندر میں لہریں جب اٹھتی ہیں تو دیکھیے کیسا وہ ان کا اٹھان ہوتا ہے، ایسے فتنے ہوتے ہیں، فتنوں کے جب لہر اٹھتے ہیں تو جب صحیح سمجھ مومن کی کام کرتی ہے تو وہ سبلا رہتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ آپ بتائیے ایک ماں کے لیے کتنا بڑا فتنہ اور آزمائش ہے کہ اس کا بیٹا مر گیا ہو، اور وہ اس حالت میں بھی اپنے شوہر کے مہمانوں کی میزبانی کر دیتی ہو، کیسے کر پائے گی ایک ماں؟ ہم لوگ تو سوچ ہی نہیں سکتے، ایسا لگتا ہے ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایک ماں کے گود میں بچہ، اس کے گھر میں بچہ مر گیا ہو اور شوہر کے ساتھ آنے والے شوہر کے ساتھیوں کی وہ میزبانی کر دے، اور شوہر جب پوچھتا ہو کہ بیٹے کا کیا حال ہے تو جواب دیتی ہو ماں، بیوی جواب دیتی ہو کہ پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ کیوں کہا پہلے سے بہتر؟ بیٹا تو مر چکا ہے۔ اس کی سمجھ دیکھیے، دین کی سمجھ۔ میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے کہتا ہوں سمجھ دیکھو، دین ہے تو سمجھداری کتنی ہے، وہ دین اس کو کنٹرول کرتا ہے، دینی سمجھ ایک مومن مرد ہو یا عورت اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ کہا پہلے سے بہتر ہے، کیوں؟ پہلے تو بیماری بھی مبتلا تھی اولاد ہماری، بیٹا ہمارا، اور اس بیماری کی اذیتوں اور تکلیفوں میں تھا۔ اب جان اس کی نکل گئی دنیاوی، اور اب اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بیٹا چلا گیا تو بہتر حالت میں چلا گیا۔ اور جب شوہر کو بعد میں رات میں سمجھاتی ہے تو دیکھیے کتنا عقل ان کا، دین کا عقل ہے، کتنی سمجھ ان کی بلند ہے۔ بات بات میں اپنے شوہر کو دلاسا دینے کے لیے انسان کے اندر اثرات ہوتے ہیں، کمزور ہے، متاثر ہو جاتا ہے انسان وقتی طور پر، لیکن سمجھ اور دین اور عقیدہ اس کو کیسے سنبھالتا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ، سوال کے اندر سمجھاتی ہے، بتاؤ اگر کسی کی کوئی امانت ہو اور وہ امانت مانگے اور امانت جس کے پاس رکھی ہو دینے میں ٹال مٹول کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا ارے یہ تو بڑی ناپسندیدہ بات ہے، غلط بات ہے، انسان کی فطرت قبول نہیں کر سکتی۔ کہا یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو یہ اتنا سوال کرنے کے بعد کہا وہ امانت جو اللہ کی ہمارے پاس تھی اللہ نے لے لیا، یعنی ہمارے بیٹے کی موت ہو گئی۔ یہ ہے سمجھ کا استعمال جب نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل۔ سمجھ کا استعمال اگر ہو، صحیح سمجھ کا استعمال، بندہ جب حق سے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ عقل بھی چھینتا ہے، سمجھ بھی چھینتا ہے، سزا کے طور پر۔ یہ سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ یہ سمجھیے کہ جب ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ ہم محرومی کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے توفیق چھینی جا رہی ہے۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دل میں آپ کا احترام، آپ کے لیے تعظیم نہ ہو، آپ کا ادب نہ ہو، ہمارے آپ چھوٹے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شفقت، مروت، اچھا برتاؤ نہ کر سکیں، نرمی اور رعایت نہ کر سکیں تو کیا ہوا؟ یہی ہوا نا کہ عقل ماری گئی ہے۔ ہمارے دلوں میں ہمارے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں وہ سب سے زیادہ معزز نہ ہو ہمارے دلوں میں، اور دنیا داروں کی، دنیا کے سیاست بازوں کی، ہمارے ہاں دنیا کے مالداروں کی یا دنیا کے بلیک میلروں کی ہمارے ہاں بڑی اہمیت ہو جائے تو کیا ہے؟ یہ سمجھ ہے؟ کوئی بھی فطری سوچ رکھنے والا، سلامتی قلب کا حامل کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو ایسا قبول نہیں کر سکتا، ایسا قبول نہیں کر سکتا۔ اب جب ہم اس چیز سے محروم ہو کہ جب ہم سے ہمارا قلب سلیم چھین لیا گیا ہو، سمجھ چھین لی گئی ہو، تو ہم کچھ بھی کریں۔ ایک آدمی یہ نہیں سوچتا کہ جو دین کے ہمارے رہنما ہیں، جو دین میں ہماری قیادت کرتے ہیں، لیڈر ہیں ہمارے، جو ایمان اور عقیدہ توحید ہمیں سکھاتے ہیں، جس میں آخرت کی نجات ہمارے لیے مضمر ہے، وہ ہمارے لیے سب سے، وہی اصل ہمارے
امام ہے، وہی اصل ہمارے رہنما ہے۔ ان کی رائے، جن کو دین کی سمجھ حاصل ہے، ان کی رائے اللہ کی توفیق سے سب سے بہتر رائے ہوگی۔ کیوں کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آپ کی وفات ہو گئی کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امام بنا دیا ہو؟ آپ بیمار تھے تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ ابوبکر کو امام بنا دو، جاؤ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو آپ کی وفات کے بعد وہی امام رہیں گے، اور جو ہماری نماز کا امام ہے، یعنی ہمارے دین میں جو امام ہے، وہ ہماری دنیا کا بھی امام ہوگا، یعنی وہی خلیفہ ہوگا۔ عقل دیکھیے، آج تو یہ ہو گیا کہ جیسے مولوی ہے تو نعوذ باللہ ملا، انگریزوں کی جیسی گالی، اور یہ کہاں دنیا سمجھتے ہیں؟ خاص طور پر کوئی اگر انگریزی پڑھا لکھا دیندار نہ ہو، دین کی سمجھ نہ ہو، تو اس کے یہاں تو اور ترفع اور بلندی اتنی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر مطلب عام اور دنیا کی زبان نہیں جانتے تو یہ نادان ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ دین کی سمجھ جس کو حاصل ہے، وہ ان کو ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھ حاصل رہے گی، وہ ہر میدان میں رہنما رہیں گے۔ اور یہ چیز جب موجود ہوتی ہے تو ہم بہت ساری مشکلات سے بچ جاتے ہیں، بہت سارے مسائل سے بچ جاتے ہیں۔ ذاتیات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے دین میں۔ ذات جس کی ہے، وہ جس مقام اور جس مرتبے اور جس منصب پر جس کردار اور رول کا ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ ورنہ عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تب تو اب ہمارے لیے سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ وہ بھی صحابہ کے لیے وہ بھی کہ اتنی بے پناہ محبت آپ سے کرتے تھے، کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین، میرے ماں باپ کے سب کے جان و مال سب قربان آپ کے لیے۔ یہ کیفیت زبانی عملی سب تھی، ایسا نہیں کہ بولنے کے لیے تھی۔ نعوذ باللہ کہ وہ بولتے تھے کچھ اور دل میں کچھ، جیسے بولتے تھے ویسے ہی کردار تھا۔ آج دنیا میں یہ افسوس کی بات ہے کہ قول و عمل میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ کہنے کو تو پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن بات کرتا ہے تو جیسے جاہل ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں یا جاہل ہیں۔ پڑھے لکھے ہو تو زبان بھی آپ کی پڑھے لکھے کی زبان ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی وفات دیکھیے کتنا بڑا حادثہ تھا، اس سے بڑا حادثہ ان کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن کیسے عقل کے استعمال کے لیے قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اور ہدایت آلریڈی پہلے سے ہو چکی تھی، رہنمائی پہلے سے اتر چکی تھی۔ کبھی کبھی نصیحتیں وقت پر موجود ہوتی ہیں لیکن یاد نہیں آتی، یاد دلانا پڑتا ہے۔ اسی لیے برابر نصیحتوں کا تبادلہ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ تجدید ہوتی رہے، آدمی کی فکر کے اندر جلا پیدا ہوتی رہے، اس کا شعور جاگتا رہے، جگاتے رہو۔ دیکھیے آپ کی وفات ہو گئی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کہتے ہیں کوئی بولے مت کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی موت ہو گئی۔ لیکن یہ عقل کی بات نہیں تھی۔ کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کی سمجھ وقتی طور پر متاثر ہو جاتی۔ کوئی ہمارا بہت عزیز، کوئی ہمارا نوجوان، کوئی ہمارا جس سے بہت توقعات اور بہت امیدیں باندھے ہیں کہ بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ کرنے والا ہوگا، بہت کچھ ہمارے لیے کام آئے گا، مستقبل کا ہوگا، اپنے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، لیکن پتہ چلتا ہے اچانک کیوں تو مر گیا۔ تو آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، خبر سن کر کے بھی اس کو یقین نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک فترہ ہے، ابھی لوٹ کر کے آپ کی جان آئے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر حضرت ابوبکر سنتے ہیں، بھاگے آتے ہیں اپنی جگہ سے، اور آپ براہ راست حجرے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جاتے ہیں، جہاں آپ کی مبارک لاش تھی۔ گئے، چادر اٹھایا، بوسہ دیا آپ کی پیشانی کا، اور فوراً کہا کہ آپ کی موت ہو گئی۔ اور آئے جب بیچ میں تو دیکھیے ان کی بھی سمجھداری دیکھیے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب بڑے لوگ، ہمارے بڑے لوگ جب بات کرتے ہیں کسی مسئلے پر، تو قوم اور جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دیکھو ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں۔ حضرت عمر کوئی چھوٹے تو تھے نہیں، لیکن حضرت ابوبکر آئے جب مسجد میں اور بات کرنا چاہتے تھے، اور جانتے تھے کہ آپ کی وفات کی خبر قابل برداشت نہیں ہے صحابہ کے لیے، اور ان کی خواہش ہو سکتی ہے وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، تو کہہ رہے ہیں عمر رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ وہ بات کر رہے ہیں لیکن سمجھدار تھے، اپنی بات انہوں نے کرنی شروع کی۔ تو جب بات کرنی شروع کی تو سارے صحابہ، ان کی سمجھداری دیکھیے، اب سب حضرت ابوبکر کے ارد گرد آ گئے۔ سب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ آپ لوگوں میں سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبادت کرتا رہا ہو تو سنو، آپ کی موت ہو گئی۔ عبادت کون آپ کی کرتا تھا؟ عبادت تو سب الحی والقیوم کی کرتے تھے، عبادت تو سب اللہ کی کرتے تھے جو الحی والقیوم ہے۔ اور اس کے بعد وہ قرآن جب رہنمائی کرتا ہے اور انسان کے عقل کو بیدار کر دیتا ہے تو دیکھیے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی۔ انہوں نے جب قرآن سے ریفرنس لے کر کے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رسول تھے جیسے بہت سارے اور رسول آئے، اور بہت سارے جتنے رسول آئے سب چلے گئے، کوئی ہے؟ اگر کوئی رسول نہیں ہے، سبھی جانتے ہو، کامن سینس ہے کہ جتنے رسول آئے سب چلے گئے، تو آپ بھی تو ایک رسول اللہ کے تھے، تو آپ کو بھی اللہ کی سنت کے مطابق جانا تھا، آپ چلے گئے۔ یہ بتاؤ کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا کرو گے تم؟ ایسا لگتا تھا اللہ کی طرف سے عقل کو جگا دیا گیا، وصول اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنی سنت بتا دیا، فوراً عقل جو ہے، اور فوراً عقل بیدار ہو گئی، آدمی کی سمجھ فوراً زندہ ہو گئی۔ اور اس کے بعد سب حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے پیر میں طاقت نہیں تھی کہ میرے جسم کو اٹھا سکے۔ جب یہ سنا میں نے، ایسا لگتا تھا، صحابہ کہتے ہیں ابھی یہ اتری ہے آیت، ابھی یاد ہی نہیں تھا۔ تو عرض کرنے کا مطلب کہ بہت ساری چیزیں وقت پر یاد دلائی جاتی ہیں، یاد دلانے سے آدمی کا ذہن، آدمی کے لیے نصیحت اور آدمی کے لیے وقت کے تقاضے سمجھ میں آتے ہیں اور آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عقل کا صحیح استعمال، صحیح سمجھ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ اور اس نعمت کو سمجھنا اور استعمال کرنا اور برابر یہ فکر کرنا کہ یہ سمجھداری کی چیز ہے، سمجھداری کی چیز۔ ہم اپنے وطن میں دیکھیے، ہم اپنے وطن میں رہتے ہیں، ہمارے مقابل میں 80% سے زیادہ غیر مسلم ہیں، 80% سے زیادہ غیر مسلم ہیں، 80% سے زیادہ غیر مسلم ہیں۔ تو اس میں بھی کوئی عقل اور کوئی سمجھ کی بات ہے کہ ان کے بیچ میں ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے رہنا ہے ان کے بیچ میں؟ کیا ہم ان سے کاروبار نہیں کریں گے؟ وہ اگر کہیں کہ ان کا بائیکاٹ کرو تو ہم بھی کہیں گے بائیکاٹ کرو؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ ان کی سیاست جو ہے، ہم کہیں کہ ہماری سیاست خالص مسلم سیاست ہونی چاہیے، تو کبھی نہیں۔ ایسی کوئی سیاست اس ملک میں نہیں چل سکتی غیر مسلموں سے الگ ہو کر کے۔ ہم غیر مسلموں سے
ताल्लुकात नहीं रखेंगे, लेन देन नहीं करेंगे, सियासत नहीं करेंगे, हमारे पड़ोस में उनके पड़ोस में हम रहते हैं, कोई दुनिया के मसाइल नहीं रखेंगे, लेन देन नहीं रखेंगे। अक्ल का सही इस्तेमाल, और अक्ल के सही इस्तेमाल के लिए कुरान और सुन्नत मौजूद है, वो बताते हैं, याद दिलाते रहते हैं। जरा समझो तो गौर करो, फिक्र करो, तदब्बुर करो। वाकयात बयान करता रहता है अल्लाह ताला, कहता है गौर करो गौर करो, हिदायत देता रहता है। और ऐसी ऐसी हिदायतें हैं, अगर थोड़ा सोचें तो अजीब तरह का दिमाग होता है। उहदी का वाकया जिक्र कर रहा था, अल्लाह के नबी की जबान से जब आपको जख्मी कर दिया गया, आपका रुबाइया टूट गया, दांत, एक मुबारक दांत, और लहूलुहान हो गया, आपकी जबान से निकल गया। कैसे वो लोग कामयाब होंगे जो अपने नबी को जख्मी करें? अल्लाह को यह बात भी नहीं गवारा हुई, अल्लाह को यह बात भी गवारा नहीं हुई कि आप इस मौके पर जिन्होंने जख्मी किया उनके लिए भी आपके दिल में यह होना चाहिए कि ये कैसे कामयाब होंगे। आप ये ना बोले लैसा लका मिनल अम्र, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मामला आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हम देखिए कहां खड़े हैं, तो जो गैर मुस्लिम तबका है उनसे हमारी इलाहिदगी और बरात अकीदे तौहीद दीन की बुनियाद पर है, उनके शियार की बुनियाद पर है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं रह सकता। बेजारी लेकिन दुनिया के सारे मसाइल, दुनिया से मुताल्लिक सारे मसाइल में हमारा उनसे उस हद तक ताल्लुक जिस हद तक हमारे दीन, हमारी जरूरत, हमारी मसलहतें हैं, जायज है, रखने की जरूरत है। अल्लाह के नबी की वफात हुई, आप एक यहूदी से 30 सा कर्ज थे, कर्ज की हालत में आपकी वफात हुई। मदीना इस्लामिक स्टेट बन चुका था, वहां से मरकज से जिहाद होते थे अल्लाह के नबी के हुक्म से, और सहाबा सब बचता रहते थे। जरूरत थी किसी यहूदी से कर्ज लेने की, तो आपने जीरा गिरवी रख करके 30 सा जौ खर्चे के लिए, घर से के लिए आपने कर्जा लिया था। तो ये जज्बात से जो खेला जाता है, हमारी सही समझ का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि हम खिलौना ना बन सके हमारे साथ। इस हमारे माहौल में, जिस माहौल में हम जीते हैं, जालिम हो लोग जुल्म का हवाला दे करके, उनकी ज्यादतियों का हवाला दे करके हमें भड़काया जाता हो। इसमें भी हमारी समझदारी यही है कि अगर कोई जुल्म करके इंतहाई हदों को जाता है, तब भी हमारा ईमान है कि ये जालिमों के लिए अल्लाह का हिसाब का कानून और सुन्नत मौजूद है, और हम पर जुल्म होता है और हम सब्र और अल्लाह की नुसरत मांगते हैं, तो हम बुलंदी पर है, हारते नहीं हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक हम जिंदा रहें तेरे दीन पर रहें, तकवा पर रहें, तौहीद खालिस पर रहें, सलफ के मनहज और मसलक पर रहें, और जब भी हमारी मौत हो तो इसी पर हो। वाखिर दावाना।